بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ. ناظرین آج کئی اہم خبریں ہیں جن پہ تبصرہ بھی کیا جانا چاہیے, ان کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک خبر جو نہ صرف پاکستانی میڈیا پہ بلکہ عالمی میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال عرف ذلے شاہ کی المناک ہلاکت ہے. اور اس حوالے سے جو مختلف اطراف سے جو رد عمل اور جو مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ کہنا جو ہے اس میں حق بجانب ہوں کہ ناظرین ذلے شاہ کا جو ہلاکت کا معاملہ ہے وہ متنازع ہوتے جا رہا ہے. پہلے یہ کہا گیا, پی ٹی آئی نے بھی کلیم کیا اور مختلف مین سٹریم میڈیا پر یعنی اخبارات اور چینلز پہ, اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر تو لامحالہ یہ چلتا رہا کہ اسے پولیس تشدد سے ہلاک کیا گیا ہے. ناظرین اس کے بعد مختلف موقف سامنے آتے رہے, رد عمل سامنے آئے. ایک مقدمہ بھی درج ہوا سرکاری طور پر, اور اس مقدمے میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے مختلف رہنما نامزد کیے گئے. اب ناظرین تازہ ترین صورتحال آج جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ علی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قتل نہیں, پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکت نہیں, ہائی ہینڈڈنس نہیں, بلکہ یہ ایک حادثاتی موت ہے. اور وہ ایک گاڑی سے ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ ذلے شاہ ہلاک ہوا ہے. اور ناظرین اس صورتحال میں جو ہے وہ خاصی مشکل درپیش ہے اور اس کو مزید پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. اور پولیس کی جانب سے نیوز کانفرنس کے دوران 3 افراد کو اقبالی بیان کے ساتھ پیش کیا گیا, اعترافی بیان تھا. اس میں ان تینوں میں گاڑی میں سوار 2 افراد تھے اور ایک تیسرا ڈرائیور تھا, اور ان تینوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو گاڑی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے ایک بلکہ وسطی پنجاب کے کہا گیا ہے کہ ایک سینئر رہنما کی ہے. تو ان کی ملکیت یہ ویگو ڈالا تھا جس میں رکھ کے ان کو ڈال کے زخمی حالت میں لے جایا گیا سروس اسپتال, لیکن وہاں ڈاکٹروں نے اس ذلے شاہ کی موت کی تصدیق کر دی. تو ناظرین آج جو موقف سامنے پیش کیا گیا اس اعلیٰ سطحی نیوز کانفرنس میں, اس میں اس اعترافی تینوں بیان جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ سارے حالات واقعات جو ہیں وہ دکھائے گئے کہ 18 جو ویڈیو کیمراز ہیں جو لاہور کے مختلف سڑکوں پہ سیف سٹی پروجیکٹ کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان سے گزرتی ہوئی گاڑی دکھائی دی ہے. اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے یہ فوٹو اسٹیڈیم تک جاتی ہے, وہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں, 4 افراد اس میں اور سوار تھے ان کو اتار دیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے زخمی حالت میں ہی اس کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اتار کے یہ 2 لوگ اور ایک ڈرائیور 3 لوگ جو ہیں وہ سروس اسپتال آتے ہیں, وہاں اس کو ڈاکٹرز کے حوالے کرتے ہیں, وہاں سے گاڑی غائب ہو جاتی ہے, اور اس گاڑی کی سروس اسپتال تک کی جو فوٹیج ہے وہ بھی, اور واپسی جہاں سے گزر کے ایک پارکنگ میں کھڑی کی جاتی ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ کسی طور پہ ٹریس نہ ہو سکے. تو یہ ناظرین کافی مراحل سے گزر کر یہ پریس کانفرنس جس طرح یہ معاملہ چلا تھا یہ پریس کانفرنس کی گئی, اور اس میں تفصیلات میں یہ آگاہ کیا گیا کہ ذلے شاہ جو ہے یعنی علی بلال عرف ذلے شاہ وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہوا ہے, اور اس پہ ایک حادثے کا مقدمہ بھی درج کر رہا ہے. پولیس نے جو تھانے دار کا ایک بیان ہے ایک تحریر کے طور پر, استغاثے کے طور پر وہ لکھ لیا ہے, اور وہ اب باقاعدہ اس مثل کا حصہ بن جائے گا جس میں 302 کی دفعہ لگی تھی اور ہلاکت کو قتل قرار دیا گیا تھا. پھر جب ان سے پوچھا گیا نیوز کانفرنس میں آئی جی صاحب سے کہ آخر پھر یہ جو رپورٹ آئی ہے پوسٹ مارٹم کی اس میں یہ ضربات کی تصدیق کیسے ہوئی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سڑک پہ حادثہ ہے, روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے, روڈ ایکسیڈنٹ میں گاڑی سے جو چوٹ لگی تو اس کے ان کے شانوں پر ان کا خون بھی بہا, شانوں پر, ٹانگوں پر, پسلیوں پر ضربات جو ہیں وہ لامحالہ کمر تھی, اور یہ ایکسیڈنٹ کی ضربات ہیں, یہ ٹارچر کی ضربات نہیں ہے, یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. تو اس صورتحال میں انہوں نے جو بھی معاملات پیش کیے پنجاب حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے, اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے پیش کیے گئے, اس کے بعد صورتحال ناظرین یہ بن گئی ہے کہ ذلے شاہ کی جو ہلاکت ہے ان کے جاں بحق ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ایک متنازع امر بن گیا ہے, اور اس حد تک متنازع ہے کہ خود عمران خان صاحب کا موقف سامنے آیا ہے, پی ٹی آئی کے دیگر رہنما فواد چوہدری صاحب کی نیوز کانفرنس سامنے آئی ہے, اسد عمر اور یہ جو ہمارے لاہور کے جو ہیں اسلم اقبال صاحب, ان کے معاملات, میاں محمود الرشید صاحب, یاسمین راشد صاحب کا نام لیا ہے کہ وہ ایک آڈیو بھی انہوں نے کہی ہے جی کہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا
وہ آڈیو بھی یاسمین راشد صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کی منظر عام پہ لائی گئی ہے، اور یاسمین راشد صاحب نے یہ کس طریقے سے عمران خان سے ملاقات کا وعدہ کیا کہ جو دونوں لوگ تھے جنہوں نے یہ ان کی ڈیڈ باڈی جو آگے پیچھے کی ہے وہ گاڑی میں ویڈیو میں ڈالا ہے اور ویگو ڈالر سے آگے لے گئے، یہ سروسز تک پہنچایا ہے۔ یہ سارے معاملات یاسمین راشد صاحب نے ڈیل کیے، ان کی آڈیو سامنے آئی۔ پھر جو باقی معاملات سامنے آئے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس نیوز کانفرنس کی پرزور مذمت کی ہے، اور اس کی وضاحت میں، اس کی تردید میں یہاں تک کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ وہ ذلِ شاہ کی ہلاکت جو ہے اس پہ قتل کے مقدمے کے اندراج کی جو ہے درخواست وہ اس کے احکامات جاری کرے اور قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس کی درج کی جائے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک کارکن کی جان گئی ہے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات سے انکاری نہیں ہوں میں اتنے پرانے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہنے کو جو ہے سچ سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں اپنا، کہ جی یہ معاملہ اگر عام حادثے کا بھی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہے، تب بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جس موقع پہ ہی ہوا ہے اس کو کوانسائڈ کیا گیا ہے اگر کہ جی عمران خان صاحب کی جو ریلی تھی وہ داتا دربار، وہ اپنی سیاسی انتخابی ریلی جس مقصد کے لیے نکال رہے تھے اور وہ انہوں نے اس کے بعد عدالت میں پیش ہونا تھا اگلے روز، تو اس سیاسی ریلی کو اگر اس کے ساتھ کوانسائڈ اس واقعے سے کیا گیا ہے تب بھی اس واقعے کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف اور صاف انداز میں۔ اور اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ کسی بھی طور یہ ایک ایسا اعلیٰ سطح کمیشن، ایک کمیٹی تو بنی ہے، جوائنٹ تحقیقاتی کمیٹی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کسی جوڈیشل افسر یعنی کسی ہائی کورٹ کے جج سے بھی ایون کرایا جا سکتا ہے، اس معاملے کو متنازع نہ بنائیں۔ اور یہ تو ان کے خیر مرحوم کے والد نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اس بزرگ بارش کی جو تجویز ہے ان کا مطالبہ مان لیا جائے کہ ان کے بیٹے کی جو ہلاکت ہے، ان کے جوان موت جو ہوئی ہے گھر میں، اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے، اور اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک حادثاتی موت تھی اور اس کو منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ قتل کے رنگ میں پیش کر کے مخالفین کو پھنسانا مقصود تھا، یا ایک لاش حاصل کر کے پارٹی کو سیاسی کوئی طاقت فراہم کرنا، سیاسی اس کے جو مقاصد تھے اس کے پس پردہ، اور کیا یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری پارٹی بھی جو ہے وہ دوسری جماعتوں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے پاس کافی لاشیں ہیں، تو ان کا جی کہ ہماری جو ایک لاش ہمیں مل گئی ہے، تو اگر اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو بھی بنے اس کی باریک بینی سے تفتیش کر کے، تحقیقات کر کے، انکوائری کر کے، اور اس میں جو ہے جو بھی ذمہ دار ہو، جس شخص نے اس طرح کی پلاننگ کی ہے اور یہ سیاست کا بھونڈا انداز اپنایا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر یہ ذلِ شاہ کی ہلاکت پولیس ٹارچر سے ہوئی ہے تو ذمہ دار پولیس والے جو بھی ہیں جن کو پی ٹی آئی یا متوفی کے اہل خانہ نامزد کرتے ہیں ان پہ فوری سماعت کی عدالت جو ہے، یعنی اسے اسپیڈی ٹرائل کے ساتھ جو ہے اسے سزا ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور تجویز بھی ہے کہ اس معاملے میں سارے میں جو ہے نا، اس کی تحقیقات میں، انکوائری میں، تفتیش میں، ایون اس میں فرینزک ایکسپرٹ کو شامل کیا جانا چاہیے۔ وہ جو پوسٹ مارٹم کی جو اینٹی مارٹم اور پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں، وہ دونوں رپورٹس چیک کر کے یہ دیکھا جائے کہ واقعتاً یہ تشدد ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہے، تو فرینزک ایکسپرٹ بھی اس میں شامل کریں، اور اس ٹیم میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کی تفتیش کی روشنی میں ذمہ داری کا تعین کیا جائے، اور جو شخص بھی اس میں قصوروار پایا جائے اسے نہ صرف قرار واقعی سزا دیں بلکہ اس سارے معاملے کو پبلک کیا جائے۔ اس طرح آج نیوز کانفرنس کی گئی ہے، آئی جی صاحب موجود تھے، نگران چیف منسٹر صاحب موجود تھے، یہ دونوں بڑے اہم مناصب پر فائز ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی کانفرنس کر کے پبلک کیا جائے اس ساری رپورٹ کو، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا جائے کہ کون ذمہ دار ہے اور کتنا قصوروار ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری آج کی تجاویز پسند آئی ہوں گی۔ اپنی تاثرات اور اپنے رد عمل سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔